اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی ایک کلاس چل رہی ہے، نون ساکن اور تنوین کے بیان کا آغاز ہوا ہے۔ گزشتہ کلاس میں نون ساکن اور تنوین کے بیان کی کچھ باتیں گزر چکی ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ ان 4 حالوں میں سے 2 حال یعنی اظہار اور ادغام کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، پھر آگے اگلا سبق پڑھیں گے تاکہ جو آنے والے ہیں وہ آ کر کے جڑ جائیں۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین میں فرق بیان کیا گیا۔ نون ساکن آپ جانتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ نون کے اوپر سکون ہوگا تو نون ساکن کہلائے گا۔ اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین اور نون ساکن اور تنوین کو ہم لکھیں گے تو فرق معلوم ہوگا، باقی پڑھنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو آواز نون ساکن کی نکلے گی وہی تنوین کی نکلے گی۔ مثلا با نون زبر بن، اور اسی طرح سے با 2 زبر بن، تو تنوین کی 2 زبر کی بھی آواز وہی نکلی ہے اور نون ساکن کی بھی آواز وہی نکلی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ادائیگی کے اعتبار سے۔ با نون زبر بن، با 2 زبر بن، وہ بھی بن یہ بھی بن۔ با نون زیر بن، با 2 زیر بن، ٹھیک ہے۔ با نون پیش بن، با 2 پیش بن، تو تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال بیان کیے گئے: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ اظہار کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جو حروف حلق سے نکلتے ہیں وہ حلقیہ کہلاتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، بغیر غنہ کے اپنے مخرج سے نکال کر کے پڑھیں گے، جیسے انعمت۔ انعمت نون ساکن ہے ان میں، اور اس کے بعد عین ہے جو حروف حلقی میں سے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اسی طرح سے سواء علیہم، حمزہ کے اوپر 2 پیش ہے جو تنوین ہے، اور اس کے بعد سواء علیہم عین ہے جو حروف حلقی میں سے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ دوسرا حال تھا ادغام۔ ادغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں بیان کی گئی: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام، ادغام ناقص، یہ ادغام کی قسمیں بیان کی گئی۔ ادغام تام کہتے ہیں کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی پہلا حرف جس کو مدغم کہتے ہیں دوسرے حرف سے جس میں ادغام کر رہے ہیں مدغم فی بالکل بدل جائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ جیسے من رب، اصل کیا ہے؟ من رب، میم نون زیر من، من رب نون ساکن ہے، لیکن نون کا ہم نے ادغام اس میں را کے اندر ادغام کیا، اور ادغام ایسا کیا کہ پہلا حرف بالکل سائلنٹ ہو گیا، من رب نون کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے ادغام تام کہتے ہیں جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے۔ دوسرا ادغام ناقص کہ جس میں پہلا حرف دوسرے سے بالکل نہ بدلے، ادغام تو ہو رہا ہے لیکن ناقص ہو رہا ہے،
کہ پہلے حرف کا دوسرے حرف میں جو ادغام کر رہے ہیں وہ مکمل ادغام نہیں ہے بلکہ ادھورا ہے، یعنی پہلے حرف کی جس کا ادغام کیا گیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت باقی ہے. جیسے من یعمل، نون کا یا میں ادغام کیا جو نون ساکن ہے، لیکن ناقص کیا، پہلے حرف کی آواز باقی ہے، نون کی آواز باقی ہے، من یعمل، تو یہ ہوا ادغام ناقص. تو ادغام کا قاعدہ ہوا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون جو 6 حروف ہیں، حروف یرملون جو ان کا مجموعہ ہے 6 حروف کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. چونکہ ادغام کی 2 قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص. جب ادغام کے اندر تقسیم ہو گئی تو لہذا ادغام کے جو حروف ہیں وہ بھی تقسیم ہو گئے. 2 حروف ادغام تام کے ہوئے اور باقی 4 حروف وہ ادغام ناقص کے ہوئے. تو ادغام تام کا قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا. جیسے من رب، نون ساکن ہے اس کے بعد را ہے. من لدن، نون ساکن ہے اس کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے. اور یا واو میم نون جس کا مجموعہ ہے یومن، ان میں سے کوئی حرف آئے گا 4 حرفوں میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہ ادغام ناقص ہوگا. جیسے من یعمل خیرا یرہ، خیر و ابقا، بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر. بس قاعدہ ہمیں یاد رہنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. اور اس ادغام ناقص کو ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ ادغام بالغنہ بھی ہے. تو اس لیے آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ ادغام بالغنہ کیا چیز ہے. ادغام ناقص ہی کا دوسرا نام ادغام بالغنہ ہے. اور ادغام مع الغنہ بھی اس کو کہتے ہیں، ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں، ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں. بالغنہ مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ. تو ادغام ناقص کا نام ہے ادغام بالغنہ، ادغام مع الغنہ. تو اس لیے کہیں کہیں آپ پڑھیں گے یا کہیں لکھا ہوا دیکھیں گے کہ ادغام بالغنہ ہے یا ادغام مع الغنہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادغام ناقص ہے اسی کا نام ہے یہ. چونکہ اس کے اندر ادغام ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ادغام مع الغنہ یا ادغام بالغنہ کہا جاتا ہے. چلیے اب آگے آپ جو ہے یہ قاعدہ ہم نے یہاں پر سمجھایا ہے، اس کو آسانی سے آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں. ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھے ہیں حروف یرملون. حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، یہ ادغام کے حروف ہیں. اچھا، ادغام کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص. تو ادغام تام کے 2 حروف ہیں را اور لام، جیسے من رب. ادغام ناقص کے باقی 4 حروف جو بچے ہیں یومن، یا واو میم نون، وہ ادغام ناقص کے ہیں. یہ قاعدہ تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب نیچے جو چوتھی لائن میں ہم نے یہ 4 لفظ لکھے ہیں، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان. ان کو آپ سمجھ لیں، قرآن پاک کے اندر ہیں. یہ دنیا جگہ جگہ پڑھا ہے آپ نے، پھر دنیا اور بنیان، قنوان، صنوان، یہ سب قرآن پاک کے اندر ہیں. آپ ان کو سمجھیں. دیکھیں آپ نے ادغام کا قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. تو دنیا میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے، لہذا ادغام ہونا چاہیے. چونکہ یرملون میں سے یا ہے تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے. اسی طرح سے بنیان نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے. قنوان نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو اس لیے اس میں بھی ادغام ہونا چاہیے. صنوان نون ساکن ہے اور اس کے بعد واو ہے حروف یرملون میں سے تو اس میں بھی ادغام ہونا چاہیے. تو یہ 4 حروف ہیں. ان 4 حروف میں ادغام کے قاعدے کی بنیاد پر ادغام ہونا چاہیے.
لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ادغام ہوگا، نہ بنیان میں ادغام ہوگا، نہ قنوان میں ادغام ہوگا، نہ سنوان میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوگا اس کو آپ سمجھ لیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو تب جا کر کے کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نون ساکن یا تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو تب جا کر کے ادغام ہوگا. اب دنیا آپ دیکھیں، دنیا ایک کلمہ ہے یا دو کلمے ہیں؟ دنیا صرف ایک کلمہ ہے. ایک ہی کلمے کے اندر نون ساکن ہے اور اسی کلمے کے اندر حروف یرملون میں سے یا ہے. اسی طرح سے بنیان کہ ایک ہی لفظ میں نون ساکن ہے اور اسی لفظ میں یا ہے. قنوان، سنوان، چاروں کی مثال وہی ہے. تو اس لیے ان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ ان میں اظہار ہوگا. لیکن یہ کون سا اظہار ہوگا؟ یہ اظہار مطلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ کتاب کھولیے، کتاب سمجھیے. اب آپ کی اسکرین پر کتاب میں نے شیئر کی ہے. انہی 4 کلموں کو سمجھایا گیا ہے. دیکھیے، لیکن 4 کلمے ایسے ہیں، یہ درمیان میں جو مثالیں دی گئی ہیں ادغام ناقص کی، اس کے بعد سے یہ شروع ہوتا ہے. لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. بھئی آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام ہوگا، تو اس لیے ادغام کے قاعدے کے موافق تو ادغام ہونا چاہیے. وہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ یہی جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا اسکرین پر. دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. ان کو دیا، قوان، صوان، بیان پڑھنا چاہیے. چونکہ ادغام تو جب ہی ہوگا جب پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھیں گے. لیکن ان میں اظہار ہوتا ہے. چاہے ان کو دنیا پڑھ لو چاہے دنیا پڑھ لو، ان میں اظہار ہی ہوگا، ادغام نہیں ہوتا. کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں. اور ان 4 کلموں میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہیں، اس لیے اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. جی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ میں نے اسکرین پہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دی ہے، ان 4 کلموں کو لکھ کر کے اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے. تو قرآن پاک میں جہاں بھی دنیا آئے، قنوان آئے، سنوان آئے، بنیان آئے تو کنفیوز نہیں ہونا آپ کو، کیونکہ آپ نے شرط پڑھ لی ہے کہ شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن یا تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تب جا کر کے ادغام ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا. جیسے یہ 4 کلمے ہیں آپ کو سمجھائے گئے، دوبارہ پھر دیکھ لیجئے. چوتھی لائن ہے دنیا. دنیا پورا ایک کلمہ ہے. دنیا نون ساکن بھی اسی میں ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا بھی اسی میں ہے. 4 کلموں میں بالکل اسی طرح سے ہے. یہ بنیان، نون ساکن اسی کلمے میں ہے اور حروف یرملون بھی اسی کلمے میں ہے. 4 کلموں میں اسی طرح سے ہے، اس لیے ان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے، آپ نے 2 حال پڑھ لیے، اظہار، ادغام. اس کے بعد نمبر آتا ہے قلب کا. تیسرا حال ہے قلب. قلب کو اقلاب بھی کہتے ہیں. آپ نورانی قاعدے میں یا کہیں کسی اور کتاب میں اقلاب بھی اس کا نام دیکھیں گے، تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا. قلب ہی کا نام اقلاب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو قلب کو آپ سمجھ لیجئے. قلب کی تعریف: نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے آپ قاعدہ پڑھ لیجئے آگے پھر اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. قلب کا قاعدہ: نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے گا تو قلب ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میم بعد.
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں با آتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے، تو نون ساکن یا تنوین کو اس چھوٹی سی میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو اس لیے اس کا نام قلب ہے۔ قلب کے معنی بدلنے کے، اقلاب کے معنی بھی بدلنے کے ہیں۔ تو قلب کا قاعدہ ہوا نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا، جیسے من بعد۔ آئیے اس کو یہاں سمجھیے آپ اسکرین کے اوپر، یہ دیکھیے من بعد، ٹھیک ہے۔ یہ جو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے اوپر جو چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، یہ قرآن میں جہاں بھی قلب کا قاعدہ ہوگا وہاں یہ میم بنی ہوئی ہوگی بروایت حفص میں جو قرآن ہوگا۔ تو ہم قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا یا اقلاب ہوگا۔ قلب اور اقلاب دونوں ایک ہی چیز ہے، جیسے یہاں مثال دی گئی ہے من بعد، اور قلب کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، من بعد صم بکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ قلب کا قاعدہ ہوا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں جو آواز گنگنائی جاتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں، جیسے من بعد۔ ایک تو ہم نے پڑھ دیا من بعد پڑھ دیا، غنہ نہیں ہوا، یہ غلط ہوگا، تو ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جہاں بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں غنہ کریں گے، من بعد صم بکم۔ یہ دیکھیں میم کے اوپر دو پیش ہے اور یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے اور ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی غنہ کریں گے۔ تنوین کے بعد با آئے گا تب بھی غنہ ہوگا، یعنی ایک قلب ہوگا، اور نون ساکن کے بعد با آئے گا تب بھی قلب ہوگا۔ تو قلب کا قاعدہ ہوا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، جیسے صم بکمن، اس طرح سے ہم نے پڑھ دیا تو غلط ہو گیا۔ میم میں بھی غنہ کریں گے چونکہ میم مشدد ہے، آگے اس کا قاعدہ آئے گا، اور بکمن اس میں بھی غنہ کریں گے۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں با آئے گا تو وہاں قلب ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے صم بکمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے آج کے قاعدے۔ اس کے بعد اخفا کا بیان ہے، اخفا کے بیان کو اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو، یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، یہ ان کو آپ کو پھر آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ قلب کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، قلب کا قاعدہ، قلب کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا یا اقلاب ہوگا۔ قلب اقلاب دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد صم بکم، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس یہی قاعدے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے تو یاد بھی ہوگا، اس لیے کہ یاد کرنا ضروری ہے۔ یاد ہوگا تو پھر ہم قرآن پاک کو انہی قواعد کے مطابق پڑھیں گے۔ اب دیکھیے جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ان کی مشق بھی کی جائے، اور ان کی مشق کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو مشق کرتے رہیں، اور ان کے اندر جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں ان کو عمل میں لائیں، پریکٹیکل میں ان کو لائیں۔ تو چلیے آج ہم ایک سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کو اس کے اندر سمجھیں گے اور سمجھ کر ان کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج سورہ فاتحہ کی مشق کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں اسکرین کے اوپر۔ لیجیے سورہ فاتحہ ہے، تو ہم نے جو قواعد پڑھ لیے ہیں اب ان قواعد کے مطابق ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں اور مشق کریں۔ چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، دیکھیے اعوذ میں پہلے حمزہ ہے، اور حمزہ کا مخرج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، اور اس کے بعد فوراً عین ہے۔ حمزہ اور عین کے اندر فرق پیدا کرنا ہے ہمیں۔
حمزہ کو سینے کی طرف سے نکالنا ہے اور عین کو حلق کے بیچ میں سے نکالنا ہے. تو دونوں میں فرق پیدا کرنا ہے. اعوذ باللہ، اعوذ، اس کے اندر فرق نہیں کرتے عام طور سے. اعوذ ویسے پڑھ دیتے ہیں، اعوذ باللہ. حمزہ کا اور عین کا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک ایک حرف کو ہم جو ان کا مخرج ہے وہاں سے نکال کر کے پڑھیں گے بالکل صاف طریقے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. اور الرحمن، را کو پر پڑھیں گے چونکہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا را متحرک، را مشدد متحرک ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمزہ کو بالکل صاف پڑھیں گے سینے کی طرف سے. الحمد، اور ہاں کو حلق سے نکالیں گے. الحمد عام طور سے پڑھتے ہیں الحمد، یہ چھوٹی ہاں یہ بالکل غلط ہو گیا، لہن جلی غلطی ہو گئی. تو ہم نے چونکہ مخرج پڑھ لیا ہے، ہا کو ہمیں حلق سے نکالنا ہے، حلق کے بیچ سے. الحمد للہ رب العالمین. را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے را متحرک کا قاعدہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. را کو پر پڑھیں گے چونکہ را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے. ہاں کو حلق سے پڑھیں گے. الرحیم کی را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. الگ الگ پڑھیں گے بالکل ایک ایک حرف کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں عام طور سے غلطی کیا کر بیٹھتے ہیں؟ اس میں غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کاف کو کھینچ دیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ لہنی جلی غلطی ہو گئی. ایک ایک حرف کو صاف پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، حمزہ کا بھی مخرج وہی ہے اور چھوٹی ہاں کا بھی مخرج وہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن دونوں حرف کو بالکل صاف الگ کر کے پڑھیں گے. اہدنا، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط. اس میں غلطی ہم یہ کر بیٹھتے ہیں اس کو پڑھتے وقت، یا تو پڑھ دیتے ہیں ایہدی، ایہدی، یا بہت سے پڑھ دیتے ہیں اہدی. یہ سب غلط ہے، بالکل صاف پڑھنا ہے، ہاں کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم نے ہاں کے اوپر ذرا دیر لگا دی تو ہاں متحرک بن جائے گا اور یہ لہنی جلی غلطی ہو جائے گی. اہدنا، تھوڑا سا رک گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ایہی ہو جائے گا. اہدنا الصراط، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہمیں اس کو صاف پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صاد کو پر کریں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر زبر ہے. الف کو بھی پر پڑھیں گے چونکہ را سے پہلے الف سے پہلے پر حرف ہے. را، چونکہ را پر ہو گئی تو اس لیے الف بھی پر پڑھا جائے گا. طا کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. مستقیم، قاف کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے قاعدے آپ نے پڑھ لیے ہیں. جب یہ پڑھ لیے ہیں تو ان کو عمل میں لانا ہے. بھائی ہم صاد کو کیوں پر کر رہے ہیں؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں پر ہو رہا ہے. اس لیے پر ہو رہا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. طا کو کیوں پر پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. یعنی جہاں جو قاعدہ ہم کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں یہ قاعدہ کیوں پایا جا رہا ہے، کیوں کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ اسی طرح سے پڑھنے کی فکر کریں، میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں، دہرائیں اپنی جگہ پر، یعنی ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اہدنا الصراط المستقیم.
صراط الذین انعمت علیہم، صراط، جب ابھی اوپر جو سمجھا ہے بالکل صاد کو پر، را کو پر، الف کو پر، طا کو پر، ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کون سا حرف ہے؟ عین، تو اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر، غین کو پر پڑھیں گے. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں غیری، غیر المغضوب، یہ غلط ہو گیا، مجھول ہو گیا. غے نہیں پڑھنا ہمیں، غی پڑھنا. غین یا زبر غی، یہ یا کون سی ہے؟ یا حرف لین ہے، یہ بالکل معروف پڑھیں گے. غیر المغضوب، مغضوب، ضاد کا مخرج آپ نے پڑھا ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ضاد کو ہمیں وہاں سے ادا کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مد لازم ہوگا اس میں، چونکہ یہ قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب قاعدہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ایک ایک سورت کی مشق کرتے چلیں. انشاءاللہ جب اس طرح سے مشق کریں گے اور جو قواعد آپ نے پڑھ لی ہیں ان کے مطابق ہم پڑھتے چلیں گے، عمل میں ان کو لائیں گے، پریکٹیکل میں ان کو لائیں گے، تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے. یہ صورت میں نے اسی لیے مشق کرائی ہے تاکہ جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ را پر ہو رہی ہے تو کیوں پر ہو رہی ہے، صاد پر ہو رہا ہے تو کیوں پر ہو رہا ہے، طا پر ہو رہا ہے تو کیوں پر ہو رہا ہے، انعمت میں کیا قاعدہ ہوگا. یہ سارے جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب جب آپ یہاں میں نے آپ کو مشق کرا دی، اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے بیٹھیے اور جب قرآن پاک آپ پڑھیں تو قواعد کے مطابق پڑھیں. تھوڑا سا وقت نکال لیں تو قواعد کے مطابق پڑھیں. جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ قواعد یاد رہیں گے. تو انشاءاللہ اس کی فکر کریں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.